دانت کھٹے کر دینے والا جواب۔ ترکی کے حکمران سلطان عبدالحمید خان سے جرمنی کے بادشاہ نے ایک بار کہا، یورپ میں آپ کی حالت ایسی ہے جیسے 32 دانتوں میں ایک زبان۔ مطلب یہ تھا کہ تم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ حالت تھی بھی ان دنوں ایسی ہی۔ ترکی کی حکومت حد درجے کمزور تھی۔ سلطان ترکی کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا۔ ان باتوں کے باوجود سلطان عبدالحمید نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ بولے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ دانت سب کے سب گر جاتے ہیں اور زبان قائم رہتی ہے۔ شکراً۔ اورنگزیب کا دور بادشاہت۔ سلطنت مغلیہ کا چھٹا عظیم حکمران اورنگزیب 15 ذی القعدہ 1027 ہجری بمطابق 2 نومبر 1618 کو صوبہ گجرات کاٹھیا واڑ کے مقام وہود میں پیدا ہوا، کیونکہ اس وقت اس کا عظیم بادشاہ شاہ جہان دکن کی مہموں کے سلسلے میں وہاں مقیم تھا۔ اورنگزیب 3 جولائی 1658 کو سربر اقتدار آیا۔ اس کے دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں جب وہ آسام بنگال میں مقیم تھا، اس نے اسلامی اصلاحات کا جال بچھایا، تمام غیر شرعی اور غیر اخلاقی رسوم پر پابندی عائد کر دی، اپنی رعایا کو مسلم اور غیر مسلم میں تقسیم کر کے ہر شخص کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی۔ ایک ابتدائی حکم کے تحت 80 ایسے ٹیکس ختم کیے جن کی آمدنی کروڑوں روپے تھی، لیکن اس کی وجہ سے عوام پریشان تھے۔ غیر مسلموں سے صرف جزیہ لینا شروع کیا اور دیگر بہت سے ٹیکس اور جبری خدمات ختم کر دی۔ ان کا یہ بیان اس کی مذہبی فراخ دلی کا ثبوت ہے۔ مناصب کی تقسیمیں مذہب کی بنیاد پر نہیں، قابلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ 1658 سے 1686 میں وہ آسام اور بنگال کے باغیوں اور سکھوں کی شورشوں کو کچلنے میں مصروف رہا۔ اسی دوران اس نے کابل و قندھار کے معاملات بھی سلجھائے۔ 1686 سے 1707 وہ دکن میں مقیم ہو کر مرہٹوں اور راجپوتوں اور بیجاپور اور گولکنڈہ کے حکمرانوں پر فتوحات حاصل کرتا رہا۔ 1707 میں وہ دکن شہر دولت آباد میں مقیم تھا۔ اس کی عمر 90 سال اور اسے حکومت کرتے ہوئے 50 برس اور 2.5 ماہ ہو رہے تھے کہ فروری کے آخری دنوں میں وہ بخار کے مرض میں مبتلا ہوا۔ علامات بتا رہی تھیں کہ وہ وقت رخصت آ گیا ہے۔ اس کے بیٹے شہزادہ محمد اعظم اور شہزادہ کام بخش یہ حالات دیکھ کر باہم الجھ پڑے۔ جب اورنگزیب عالمگیر کی طبیعت کچھ سنبھلی اور حالات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے بیٹے کو لڑنے مرنے سے بچانے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا۔ چھوٹے شہزادے کام بخش کو بیجاپور کا گورنر بنا کر روانہ کر دیا، جبکہ بڑے بیٹے معظم کو فی الحال اپنے پاس رکھا اور پھر مالوں کی صوبیداری دے کر رخصت کیا۔ بادشاہ کی بیماری کا 5واں روز تھا۔ مارچ 1707 کی 3 اور ذی القعدہ 118 عیسوی کی 20 تاریخ تھی۔ بادشاہ نے حسب معمول نماز فجر ادا کی اور اپنی عادات کے مطابق تسبیح لے کر کلمے کا ورد کرنے بیٹھ گیا۔ جب نقاہت کچھ زیادہ محسوس ہوئی تو لیٹ گیا۔ کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا اور سورج کو طلوع ہوتے ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ اورنگزیب عالمگیر کی زندگی کی شام ہو گئی اور یوں بادشاہ سلامت اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ شہنشاہ نے مرنے سے پہلے اہل خانہ اور درباری مصاحبوں کے مشورے پر ایک ہندو جوگی کو ایک ہاتھی اور قیمتی الماس بطور صدقہ دیا تھا۔ پھر یہ وصیت کی تھی کہ میت کو تابوت میں نہیں رکھنا اور نہ قبر گہری کھودنی ہے، بلکہ ایک عام مسلمان کی طرح زمین کی پہلی منزل میں عام کفن میں دفن کرنا۔ چنانچہ وصیت کے مطابق واقعہ نویس حمید الدین خان اور دیگر درباریوں نے اسی روز شہر دولت آباد کے قریب حضرت شیخ برہان الدین شاہ زری اور دیگر بزرگوں کے مزاروں کے بیچوں بیچ جگہ تلاش کر کے عظیم مغل حکمران کو ایک عام مسلمان کی حیثیت سے دفن کیا۔ جنازے اور تدفین میں عام لوگوں کے علاوہ ارکان سلطنت، درباریوں اور اہل خانہ نے شرکت کی۔ ایسی مجاہدانہ زندگی اور ابدانہ موت بعد میں کسی مغل بادشاہ کو نصیب نہ ہوئی۔ مدینہ کی ہوا تو لگی ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک حاجی صاحب نے مدینہ منورہ کا رومال پیش کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کمال عقیدت سے اسے چوما، آنکھوں پہ رکھا اور سینے سے لگایا۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا، حضرت یہ رومال تو یورپ سے بن کر جاتے ہیں، عرب کے بنے ہوئے تھوڑے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں بھی جانتا ہوں وہاں کے بنے ہوئے نہیں، لیکن ان کو مدینہ کی ہوا تو لگی ہے نا۔ ایک دوسرے صاحب نے مدینہ منورہ کی کھجوریں پیش کی۔ آپ نے کھجوریں تناول فرمانے کے بعد ان کو پھینکنا گوارا نہ کیا، ان کو پیسا اور پھانک لیا۔ برکت۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے برکت کا ایک عجیب واقعہ لکھا۔
کہ ایک نوجوان تھا، اس نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی، بھائیوں سے کہا کہ جائیداد کا حصہ آپ کے سپرد کر دیتا ہوں، والدین کی خدمت آپ میرے سپرد کر دیں۔ سودا کر لیا، چنانچہ اس نے ماں باپ کی خوب خدمت کی۔ ماں باپ فوت ہو گئے، اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہتا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے تمہیں 100 دینار ملیں گے کیونکہ تو نے ماں باپ کی خدمت کی ہے۔ پوچھا اس میں برکت ہوگی؟ کہا برکت تو نہیں ہوگی۔ نوجوان نے کہا میں نہیں لوں گا۔ صبح اٹھا، بیوی کو بتایا۔ بیوی نے کہا بے شک نہ لینا، لیکن جاگ کے دیکھو تو صحیح پڑے بھی ہیں کہ نہیں۔ اس نے کہا جب لینے ہی نہیں تو میں جا کر دیکھتا بھی نہیں۔ دوسری رات خواب میں آیا کہ 10 دینار فلاں پتھر کے نیچے پڑے ہیں، ابھی موقع ہے، لے لو۔ پوچھا برکت ہوگی؟ کہا برکت تو نہیں ہوگی۔ کہا میں نہیں لوں گا۔ تیسری رات پھر خواب آیا کہ فلاں پتھر کے نیچے 1 دینار پڑا ہے، اب جا کے لے لو، موقع ہے۔ پوچھا برکت ہوگی؟ کہا ہاں برکت ہوگی۔ وہ صبح اٹھا، اس پتھر کے نیچے سے جا کر دینار اٹھایا۔ گھر آتے ہوئے دل میں خیال آیا کیوں نہ آج میں پکانے کے لیے اچھی چیز لے جاؤں۔ اس نے مچھلی خریدی۔ جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو اس مچھلی کے پیٹ سے ایک ایسا موتی نکلا جس کو بیچا تو ان کی زندگی کا پورا خرچہ نکل آیا۔ یہ برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ صبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ روایت حدیث فرما رہے تھے، ایک بچھو نے کاٹنا شروع کر دیا تو شاید 10 مرتبہ آپ کو کاٹا۔ اس تکلیف کی وجہ سے امام صاحب کا چہرہ کچھ متغیر ہو گیا، مگر آپ نے حدیث کے درس کو بند نہیں کیا اور نہ کچھ لغزش کی۔ جب مجلس حدیث ختم ہوئی اور سب آدمی چلے گئے تو میں نے عرض کیا کہ آج آپ کے چہرے پر کچھ تغیر محسوس ہوتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا بے شک تمہارا خیال درست ہے، اور تمام واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا میرا اس قدر صبر کرنا اپنی طاقت اور قوت کی وجہ سے نہیں بلکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کی وجہ سے ہوا۔ مہمان کی خدمت فرض ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر نامہ بھی ہے، وہ خود ہی تحریر فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد امام مالک مکہ والوں کے حالات پوچھتے رہے اور جب رات زیادہ ہو گئی تو اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا مسافر کو لیٹ لو، تھکن کم ہو جائے گی، اب تم آرام کرو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں تھکا ہوا تھا، لیٹتے ہی نیند آ گئی اور بے خبر سو گیا۔ آخری حصہ شب میں کوٹری میں دستک ہوئی اور آواز آئی خدا کی رحمت ہو تم پر۔ میں اٹھا، کیا دیکھتا ہوں کہ خود امام مالک رحمت اللہ علیہ ہاتھ میں لوٹا لیے کھڑے ہیں۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، مگر کہنے لگے او عبداللہ کچھ خیال نہ کرو، مہمان کی خدمت فرض ہے، ہم نشین شریک ہیں۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس بطور ہدیہ 1000 جوتے کے جوڑے آئے۔ آپ نے وہ تمام اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور طلبہ میں تقسیم کر دیے۔ اتفاق سے شام کو اپنے بیٹے حماد کے لیے جوتے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے اس کو بازار سے منگوا کر دیے۔ لوگوں نے دریافت کیا حضرت جی کیا، یعنی اس قدر جوتے آئے وہ سب تقسیم کر دیے؟ تب آپ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کسی آدمی کے پاس کوئی ہدیہ آیا کرے تو پس اس کے ہم نشین اس میں شریک رہا کریں، خدا تم کو بخشے۔ یزید بن کمید کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا، ایک شخص نے ان سے گستاخانہ انداز میں گفتگو شروع کر دی۔ امام صاحب بڑے تحمل سے جواب دیتے تھے مگر وہ شخص اور شوخ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اس نے امام صاحب کو زندیق تک کہہ دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ خدا تم کو بخشے، وہ خوب جانتا ہے کہ میری نسبت جو تم لفظ تم نے کہا وہ صحیح ہے کہ نہیں۔